السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ ناظرین، میں آج آپ کو جو دنیا کی خفیہ تنظیم ہے فری میسن اور تنظیم کے بارے میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے کہ وہ کیا چیز ہے، ان کے کیا مقاصد ہیں، آیا وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے فری میسن تنظیم کا تعارف کروا دوں۔ تاریخ، مقاصد، نظریات اور تنازعات۔ فری میسن یا فری میسنری دنیا کی سب سے پرانی اور سب سے زیادہ بحث شدہ خفیہ نیم خفیہ تنظیموں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کئی کہانیاں، سازشی نظریات، حقیقتیں، تاریخی حقائق اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ذیل میں اس تنظیم کا مکمل اور غیر جانبدار جائزہ پیش ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ فری میسنری ہے کیا؟ فری میسنری ایک برادری، تنظیم یا ایک فکری سوسائٹی ہے جس کے ارکان خود کو اخلاق، کردار، بھائی چارہ، انسانی خدمت اور روحانی ترقی پر زور دینے والا گروہ کہتے ہیں۔ یہ مذہب نہیں بلکہ ایک فلسفیانہ اور اخلاقی تنظیم مانی جاتی ہے۔ یہ کوئی مذہب نہیں ہے فری میسن، یہ ایک فلسفیانہ، ایک اخلاقی تنظیم جو ہے، اس کو مانا جاتا ہے۔ اس کے ممبران کو میسنز کہا جاتا ہے یا فری میسنز کہا جاتا ہے۔ دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، یا تو میسنز یا فری میسنز۔ ان میسنز یا فری میسنز کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کے ذیلی حلقوں کو لاجز کہا جاتا ہے۔ لاجز، سب سے ٹاپ پر میسنز یا فری میسن، پھر لاجز۔ ہر لاج اپنے قوانین کے مطابق کام کرتی ہے، یعنی ایک لاج ہے، اس کے اپنے قوانین ہوتے ہیں لیکن بنیادی اصول ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہر لاج کے لیے بنیادی اصول بنائے جاتے ہیں۔ بھائی اس لاج کے لیے جو بنیادی اصول ہیں وہ اس لاج کے لیے بھی ہوں گے، وہ اس لاج کے لیے بھی ہوں گے۔ تمام لاجز کے لیے ایک ہی بنیادی اصول، ایک جیسے بنیادی اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ہر لاج جو ہے وہ اپنے قوانین کے مطابق کام کرتی ہے۔ بنیادی اصول سیم ہوتے ہیں لیکن قوانین ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ اس لاج کے اپنے قوانین، اس لاج کے اپنے قوانین، اس طرح۔ اب بات کرتے ہیں فری میسن کے ابتدا کی، کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی۔ ناظرین، اس کی جڑیں قرون وسطیٰ کے زمانے تک جاتی ہیں، جب یورپ میں بڑے بڑے گرجا گھروں اور قلعوں کی تعمیر ہوتی تھی۔ قرون وسطیٰ کے زمانے میں کوئی فری میسن کی کوئی تنظیم ہوتی ہوگی، پتہ نہیں تھی بھی صحیح یا نہیں۔ اب اس کے ابتدائی مراحل پر بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ 14ویں اور 15ویں صدی میں بڑے بڑے تعمیراتی ماہرین سٹون میسنز ایک یونین کی طرح اکٹھے ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ یہ تعمیراتی لوگ ایک اخلاقی و فکری سوسائٹی بن گئے۔ یہ جو لوگ تھے تعمیراتی ماہرین سٹون میسنز ایک یونین کی طرح اکٹھے ہوتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعمیراتی لوگ ایک اخلاقی و فکری سوسائٹی بنتے چلے گئے۔ اب 1717 میں یعنی 1717 میں لندن میں پہلی گرینڈ لاج بنی، جو میں نے آپ سے اوپر ذکر کیا نا کہ پہلے میسن ہوتے ہیں، پھر ان کے ماتحت لاجز ہوتی ہیں مختلف۔ اب 1717 میں لندن میں پہلی گرینڈ لاج بنی۔ یہی جدید فری میسنری کی بنیاد ہے۔ پہلے تو تھا 14ویں
صدی عیسوی میں یا 15ویں صدی عیسوی میں، وہ تو بڑے بڑے تعمیراتی لوگ ملتے تھے، ماہرین۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ وقت گزر گیا، اب نیا وقت آ گیا۔ نیا وقت کیا آیا ہے؟ وہ یہ ہے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ 1717 عیسوی میں لندن میں پہلی گرینڈ لاج بنی، اور یہ جو گرینڈ لاج بنی، یہی دراصل جو نیو جو فری میسنری کی جو آج کی شکل ہے، یعنی کہ جو جدید فری میسنری، یہ اس کی بنیاد بن گئی۔ اب فری میسن کے بنیادی اصولوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہر ملک میں ناظرین اصول کچھ فرق ہو سکتے ہیں، جیسے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی، لیکن عالمی طور پر یہ 3 اہم بنیادوں پر کھڑی ہے۔ 3 اہم بنیادیں جو میں آپ سے آگے ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، برادرلی لو، بھائی چارہ۔ نمبر 2، ریلیف، انسانی امداد۔ نمبر 3، ٹروتھ، سچائی۔ اب نمبر 1 پہ بات کر لیتے ہیں، برادرلی لو، بھائی چارہ۔ ہر ممبر دوسرے کو بھائی سمجھتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ یہ ان کا بنیادی اصول ہے۔ فری میسن جہاں بھی ہوگا، یا تو فری میسن یا ان کے ماتحت جو لاجز ہیں، وہ جہاں بھی ہوگا اپنے دوسرے فری میسن کی یا اپنے ہم منصب لاج کی ضرور بے ضرور مدد کرے گا، چاہے وہ آرمی چیف کی شکل میں ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، وزیر ہو، وزیر دفاع ہو، وزیر خارجہ ہو، یا عام شہری ہو۔ اول تو یہ عام شہری ہوتے نہیں ہیں، یہ تو میں ادھر سائیکل پہ پھرنے والا، پھیری لگانے والا، یہ فری میسن نہیں ہے۔ فری میسن کی کیٹیگریز ہیں، بڑے بڑے لوگ، ذہین۔ آئنسٹائن کے بھی باپ، آئنسٹائن تو تھا نا ایک چھوٹا گلو، آئنسٹائن کا بس نام ہے۔ یہ بہت ذہین تنظیم ساز، ایسے 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 تنظیموں کے ایسے آئین لکھ کے دے دیتے ہیں، بھائی یہ تنظیم ہے، یہ اس کا آئین ہے، یہ تنظیم ہے، یہ اس کا آئین ہے۔ منٹ میں تنظیم میں کھڑ کے بنا وہ دیتے ہیں، ایسے کھڑی کر دیتے ہیں۔ حکومتوں کو ایسے پریشان کر دیتے ہیں، جہاں بادشاہتے ہوں بادشاہتوں کو ایسے پریشان کر دیتے ہیں۔ توبہ لمان الحفیظ، بادشاہتوں کے تو پرخچے اڑ جاتے ہیں جو فری میسن جو تنظیم بناتے ہیں۔ آپ کی سوچ ہے۔ اور یہ ایک ممبر، ان کا ایک ممبر دوسرے ممبر کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، یہ بنیادی اصول ہے، اس کے بغیر فری میسن بنتی ہی نہیں ہے۔ جو فری میسن کا بنیادی اصول جو ہے میں جو بتا رہا ہوں نا، آج پوری دنیا میں فری میسن کے بارے میں بات کرنے، فری میسن قائم کیوں ہے؟ پیسے کی وجہ سے قائم نہیں ہے، ذہین لوگوں کی وجہ سے بھی قائم نہیں ہے، دولت کی وجہ سے بھی قائم نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کو 3 اصول بتا رہا ہوں، یہ ان اصولوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 ہے برادرلی لو، بھائی چارہ۔ نمبر 2 ہے ریلیف، انسانی مدد۔ نمبر 3 ہے ٹروتھ، سچائی۔ اب ان تینوں مقاصد کے اندر اصولوں میں 1 روپیہ بھی انوالو نہیں ہے، کوئی پیسہ بھی انوالو نہیں ہے، کوئی عہدہ، کوئی عہدے سے محبت، کوئی پیسہ، یہ چیز ان کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہ ہے فری میسن کے 3 بنیادی اصول، جن کے اوپر پوری دنیا کی فری میسن تنظیم کی بنیاد کھڑی ہے۔ یہ ہے فری میسن کی تنظیم۔ اب نمبر 2 پر آ جاتے ہیں، ریلیف، انسانی مدد۔ فری میسن بہت سے ممالک میں خیراتی کام، اسکالرشپس، میڈیکل سروسز اور انسانی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ان کی آپ مقاصد دیکھیں، کیا کرتے ہیں؟ بہت سے ممالک میں فری میسن جو ہیں خیراتی کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ پڑھنے کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں، میڈیکل سروسز قائم کرتے ہیں، ہاسپیٹلز، پھر انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، چیریٹی، فوڈ، اور یہ
جو پاکستان میں جو لنڈنی آتا یہ بھی تو وہیں سے ہی آتا ہے انہیں مغربی ممالک سے ہی آتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جیسے آغا خان جو ہے، آغا خان ٹرسٹ جو ہے وہ بھی فری میسن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں بہت ساری. یہ چیز ہے. اب بات کرتے ہیں نمبر 3 ٹروتھ کی، سچائی. ذاتی کردار، اخلاق اور سچائی کو بنیادی قدر سمجھا جاتا ہے. ذاتی کردار، اخلاق اور سچائی کو بنیادی قدر سمجھا جاتا ہے. یہاں مسلمان روز صبح سے شام تک 1000 جھوٹ بھی بولے، ہم کہتے ہیں تو سچا مسلمان ہے، وہ سچا مسلمان ہے. دیکھو اتنی بڑی داڑھی ہوتی ہے مسلمانوں کی، اور اتنی بڑی داڑھیاں رکھ کر جو ہے وہ اپنا جھوٹ بولتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دھوکے بازی فراڈ کرتے ہیں. پاکستان کو ہی دیکھ لیں، پاکستان کے سارے مسلمان ایک سے بڑھ کر ایک دھوکے باز اور فراڈی ہیں، ایک دوسرے سے فراڈ کرتے ہیں. لیکن فری میسن کی تنظیم کا بنیادی اصول پتہ کیا ہے؟ ذاتی کردار بہترین ہونا چاہیے، بادشاہ زانی شرابی نہ ہو. نمبر 2 ہے اس کا اخلاق اچھا ہو. یہ اسلام کی تعلیم ہے اخلاق، لیکن ان فری میسن تنظیم نے اپنا لیا اخلاق کو. نمبر 3 پتہ کیا ہے؟ سچائی، سچ بولنے والا بندہ ہو، جھوٹا نہ ہو. چلیں آگے. اب بات کرتے ہیں مختلف نشانوں کی، علامتوں کی اور مختلف رموز کی. ناظرین، فری میسنری اپنی علامتوں، سمبلز کے لیے مشہور ہے کیونکہ یہ علامتیں ان کے خیالات کو ظاہر کرتی ہیں. ان علامتوں سے وہ جن کی وجہ سے مشہور ہیں، یہ علامتیں ان کے خیالات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں. ان علامات کے ذریعے ان کے خیالات کو ریڈ کیا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے کہ اس علامت کا، اس نشان کا کیا مطلب ہے. اور یہ فری میسن تنظیم جو ہے یا ان کے لوگ جو ہیں، ان کے دماغ، یہ والا نشان جو ہے یہ ان کے دماغ کے کس خیالات کو ظاہر کرتا ہے، اور فلاں نشان ان کے دماغ کے کس خیال کو ظاہر کرتا ہے. یہ چیز اہم علامتوں کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں. یہ سب سے پہلا ہے کمپاس اینڈ اسکوائر. یہ کمپاس اینڈ اسکوائر کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ اخلاقی حدود اور کردار کی طہارت کی علامت ہے، کمپاس اینڈ اسکوائر. نمبر 2 آل سینگ آئی، آنکھ. یہ آنکھ جو ہے نا آپ کو مختلف جگہوں پر بنتے ہوئے نظر آتی ہوگی. وہ پچھلے دنوں میں 2010 میں میرا خیال ہے 2010 میں ارائیولز کے نام سے ایک فلم آئی تھی، تو اس کے اندر اس ایک آنکھ کا تذکرہ بڑی شدت سے کیا گیا تھا. یہ وہ ایک آنکھ کی بات کر رہا ہوں میں، آل سینگ آئی. ایک علامت کہ انسان کا ہر کام ایک اعلیٰ ہستی کی نظر میں ہے. کیا ایک علامت، یہ جو ایک آنکھ ہے، اس علامت کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی مشہور علامت ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس علامت کا کیا مطلب ہے؟ اس ایک آنکھ کی علامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہر کام، جو وہ کام کر رہا ہے، اس کا ہر کام، یعنی انسان کا ہر کام ایک اعلیٰ ہستی کی نظر میں ہے، اور وہ اعلیٰ ہستی ہر انسان کے ہر کام کو دیکھ رہی ہے. جیسے ہمارے اسلام میں نظریہ ہے نا کہ اللہ پاک ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، یہ وہ نظریہ ہے، کاپی کیا گیا ہے. دیکھیں پھر نمبر 3 پر ہے جی لیٹر. جی لیٹر کیا چیز ہے؟ یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. بعض جگہ خدا، گاڈ، اس کا مطلب ہے یعنی جیومیٹری یا گریٹ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس کی علامت. جی لیٹر یعنی جی لکھا ہوا ہوتا ہے. جی
اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض جگہ اس کا مطلب خدا یعنی گاڈ ہے، بعض جگہ جیومیٹری ہے، اور بعض جگہ گریٹ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس. یہ اس کا مطلب یہ چیز ہے. 3 چیزیں اس سے مراد لی جاتی ہیں: گاڈ، خدا اللہ، جیومیٹری. نمبر 2 ہے جیومیٹری. نمبر 3 ہے گریٹ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس. اس کا مطلب بھی اللہ ہے؟ نہیں، اس کا مطلب اللہ نہیں ہے. اس کا مطلب جو میں سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے، گریٹ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ فری میسن جو ہے نا، فری میسن پوری دنیا کو اب کنٹرول کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ یہ فری میسن ہیں، اور پوری دنیا کو چلاتے ہیں اپنی مرضی سے. کہاں جنگیں کروانی ہے نہیں کروانی، کہاں پر امن لے کے آنا ہے، کہاں پر امن نہیں لے کے آنا، کہاں انسانوں کو مارنا ہے، کہاں نہیں مارنا، کہاں کی خوراک پر قبضہ کرنا ہے، کہاں کے معدنیات پر قبضہ کرنا ہے، کہاں کی جو ہے معیشت کو تباہ کرنا ہے، خوشحال کرنا ہے، معیشت کو قابو کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، کون سے ممالک کو ختم کرنا ہے، کون سے ممالک کا خاتمہ کرنا ہے، کون سے بادشاہتوں کا، کون سی حکومتوں کا، کہاں پر جمہوریت ہونی چاہیے، کہاں پر نہیں ہونی چاہیے. یہ تو سارے فیصلے کرتے ہیں اب فری میسن. ٹھیک ہے، یعنی دنیا کو رول جو کرتے ہیں فری میسن کرتے ہیں، جہاں تک میں سمجھاؤں. اب جب پوری دنیا کو جو کنٹرول فری میسن کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وی آر گریٹ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس. وہ اس ورڈ کا نہیں کہتے. ناظرین اس بات کو سمجھیں، یہ بڑا، اس لفظ کو بنانے کے لیے سینکڑوں سال لگے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کسی نے پین اٹھایا اور ایسے لکھ دیا ہے کہ گریٹ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس، جی لیٹر. ایسے نہیں. اس کے پیچھے ناظرین صدیوں کی سوچ ہو سکتی ہے. بنائی کس نے؟ فری میسن تنظیم. میں نے آپ کو اوپر بتایا نہیں تھا پہلے ویڈیو کے شروع میں، اگر آپ پیچھے جائیں، کہ وہ تعمیراتی ماہرین اکٹھے ہوتے تھے. تعمیراتی ماہرین کون ہوتے ہیں؟ ہائیلی کوالیفائڈ. اور یہ وہ عام، یہ پاکستان کے فارغ التحصیل تعمیراتی ماہرین نہیں ہیں. ان تعمیراتی ماہرین نے جو قوانین یہ بناتے تھے نا، آج تک دنیا کو فالو کر رہی ہے. یہ سارے غیر مسلم ہیں. مسلمان تو بس نام کے وہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں. تعلیم سائنس تو ان کے قریب سے نہیں گزری مسلمانوں کے. آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں ناظرین. اب آتے ہیں جی لیٹر کی طرف. اب جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یونیورس سمجھانا تھا، وہ کہتے ہیں ہم پوری یونیورس کے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ ہم ہیں. سو جی فار اس، گریٹ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس. یہاں سے جی انہوں نے اپنے لیے منتخب کر لیا. اس جی کا مطلب ہے کہ فری میسن از گریٹ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس. اس کا مطلب یہ ہے. یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، ٹھیک ہے، اور بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اب آگے چلتے ہیں. کیا فری میسن کوئی مذہب ہے؟ تو اس کا جواب ناظرین نہیں ہے. یہ کوئی مذہب نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مذہب نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور فلسفیانہ تنظیم ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہر رکن کسی نہ کسی خدا اعلیٰ طاقت پر یقین رکھتا ہو. ایتھیسٹ، خدا کو نہ ماننے والے ممبر نہیں بن سکتے. ناظرین جو سب سے مذہبی لوگ ہیں وہی اس تنظیم کے اندر جا سکتے ہیں. جو خدا کو نہیں مانتے نا، جو کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں، وہی یار سیکولر، خدا کو نہیں مانتے، وہ لوگ اس تنظیم کا حصہ نہیں بن سکتے. صرف مذہبی لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہو، جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں یا کسی اعلیٰ طاقت پر یقین رکھتے ہوں.
اسی لیے بہت سے لوگ اسے مذہبی رنگ میں بھی دیکھتے ہیں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ فری میسنری کے بارے میں سازشی نظریات کیا کیا ہیں، ان پر بھی بات کر لی جائے تو بہتر ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سازشی خیالات اسی تنظیم کے بارے میں ملتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں دنیا کی حکومت چلانا، جو پہلا نظریہ ہے ان کے بارے میں، وہ یہ سازشی اور نظریہ کہ لوگ سمجھتے ہیں ان کے بارے میں نظریہ بڑا مشہور ہے کہ فری میسن جو ہیں یہ دنیا کی حکومت کو چلاتے ہیں، رن کرتے ہیں اس ورلڈ کو، اس یونیورس کو۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں، معیشت، بینکنگ سسٹم، میڈیا وغیرہ فری میسن کے کنٹرول میں ہے۔ اس دعوے کی کوئی سائنسی یا تاریخی تصدیق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سازشی اور نظریہ ہے، اس کی کوئی سائنسی تحقیق بھی نہیں ہے اور تاریخی تصدیق بھی نہیں ہے۔ نمبر دو جو سازشی اور نظریہ ہے ان کے بارے میں اس کی اب بات کر رہے ہیں، وہ ہے نیا عالمی نظام، نیو ورلڈ آرڈر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فری میسن دنیا کو ایک عالمی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دوسرا سازشی نظریہ ہے۔ اب نمبر 3 پر بات کر لیتے ہیں، تیسرے سازشی اور نظریے پر، مذہبی الزامات۔ بعض مذہبی گروہ اسے ملحد، شیطانی، یہودی ایجنڈا جیسے القابات دیتے ہیں، مگر اس کی بھی کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے اس کا کوئی۔ اب نمبر 4 کی بات کر لیتے ہیں، سیاست میں خفیہ اثر۔ کئی عالمی رہنما، امریکی صدور، برطانیہ کے وزراء فری میسنری سے جڑے رہے ہیں، اس سے جو ہے شکوک بڑھتے ہیں۔ اب یہ لوگ جب عالمی رہنما، امریکی صدور اور برطانیہ کے وزراء جب فری میسن تنظیم سے ان کا تعلق تھا، تو اب لوگ سوچنا شروع ہو گئے کہ بھائی فری میسنز کا سیاست میں خفیہ اثر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یہ چلاتے ہیں۔ مختلف سازشی نظریات بنتے ہوئے چلے گئے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں فری میسنری کے حق میں جو دلائل ہیں ان کے بارے میں۔ وہ اسے ایک خدمت انسانیت کی تنظیم مانتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہسپتال، اسکول، اسکالرشپس، خیراتی ادارے، فلاحی پروجیکٹس فری میسن چلاتے ہیں۔ ممبران کی تربیت اخلاق اور کردار کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس کے حق میں کیا دلائل ہیں؟ وہ دلائل یہ ہے کہ یہ ایک خدمت انسانیت کی تنظیم ہے جو پوری دنیا میں ہسپتال چلاتی ہے، اسکول چلاتی ہے، اسکالرشپس دیتی ہے، خیراتی ادارے، فلاحی پروجیکٹس پھر جو ہیں یہ سارے ڈیل کرتے ہیں، اور یہ سارا کچھ فری میسن چلاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو ویلفیئر کا جو کام ہے یہ فری میسن کرتے ہیں، یعنی خدمت، یعنی کہ دنیا کے اندر انسان ہے اور انسان کی خدمت جو ہے وہ یہ فری میسن کی تنظیم کرتی ہے۔ اور فری میسن کے جو ممبران ہیں ان کی جو تربیت ہے نہایت اخلاق اور کردار کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایسے نہیں اس مولوی کو اٹھایا جی وزیر بنا دیا، اس پاگل نکمے کو اٹھایا وزیر بنا دیا، اس طرح نہیں ہوتا۔ بڑی سخت اخلاقی تربیت اور کردار کی بنیاد پر کی جاتی ہے تربیت۔ یہ ہو گیا اس کے بارے میں۔ اب اس کے خلاف اعتراضات اور تنازعات جو ہیں ان کے بارے میں اب بات کرتے ہیں۔ خفیہ رسومات، ان کی نشستیں اور رسومات خفیہ ہوتی ہیں، یہ پبلکلی اویلیبل نہیں ہوتے، جس سے بدگمانیاں جنم لیتی ہیں۔ مزید پھر سیاست میں اثر، کئی طاقتور لوگ اس کے ممبر رہے ہیں، اس لیے لوگ اسے سیاسی نیٹ ورک کہتے ہیں۔ مذہبی مخالفت،
کئی مذہبی اور فرقہ وارانہ اداروں نے اس پر اعتراضات اٹھائے ہیں کہ اس میں مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رسومات کرتے ہیں، اس کی علامتیں مذہبی معاملات سے ٹکراتی ہیں۔ یہ ہے پھر شفافیت کا فقدان، ان کے اسٹرکچر، فیصلے اور اندرونی نظام کے بارے میں بہت کم معلومات دی جاتی ہیں۔ یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں، اوئے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، اوئے یہاں سے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، ہمارے بارے میں کسی کو پتہ نہ لگ جائے، ہم فری میسن ہیں۔ جو فری میسن ہوگا نا وہ اپنے آپ کو ایسے چھپا کے رکھے گا، کھانا کسی کے سامنے نہ کھا لوں یار، چل کسی کے سامنے نہ لوں۔ فری میسن اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، ڈھانپ کے ایسے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں فری میسن ہے یا نہیں۔ پاکستان میں یہ تنظیم کیا میں پاکستان کے بعد تک موجود تھی؟ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پاکستان میں کیا میں پاکستان کے بعد تک یہ تنظیم موجود تھی، لیکن 1972 میں حکومت پاکستان نے اسے غیر قانونی قرار دے دیا۔ اس کے لاجز کراچی، لاہور، پشاور میں موجود تھے باقاعدہ۔ فری میسن کی بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں یہ تنظیم حقیقت میں موجود ہے، پوری دنیا میں ہر ملک کے اندر موجود ہے یہ۔ اب میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے لاجز جو ہیں وہ کراچی، لاہور، پشاور میں بھی موجود تھے، کیا پتہ اب بھی موجود ہوں کسی نہ کسی شکل میں، وہ بتاتے نہ ہوں۔ اب پاکستان میں اس کے دفاتر یا سرکاری سرگرمیاں نہیں ہیں، فی الحال نہیں ہے۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں حقیقت کی طرف۔ حقیقت کیا ہے، خلاصہ کیا ہے یہ فری میسن کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک قدیم تنظیم ہے، بنیادی طور پر اخلاقی اور خدمت انسانیت کی سوسائٹی ہے، خفیہ رسومات اور عالمی اثر کی وجہ سے متنازع ہے۔ دنیا بھر میں اس کے حق میں اور خلاف دونوں طرح کی رائے موجود ہے۔ اسے نہ مکمل طور پر شیطانی کہنا درست ہے، نہ مکمل طور پر معصوم سمجھنا صحیح ہے۔ یہ ایک تاریخی تاریخی، فلسفیانہ، اخلاقی اور نیم خفیہ تنظیم ہے جس کے بارے میں ہمیشہ بحث جاری رہے گی۔ ناظرین، یہ ہے فری میسن کے بارے میں ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اس بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ نیچے کمنٹس کے اندر آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کو دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔